شریعت کے مطابق خود چلتا ہو. آپ دیکھیں اس کو کہ اس کے اعمال، اس کے رویے دین کے مطابق ہیں اور وہ خود بھی علم رکھتا ہے، عالم ہے، شریعت کے مطابق چلتا ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جو خود نہیں چلتا ہے اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ جو خود عمل نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو بولتا ہے؟ تو میں تو اس کو پیر نہیں مانوں گا. جعلی عامل کیا کرتے ہیں؟ جعلی عامل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. آپ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں. پیر جو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں، پیر کو ایک ایسی ہستی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس جو ہے سم ہاؤ یہ پاور ہوتی ہے کہ ان کے مسئلے وہ حل کر دیں، ٹھیک ہے، اور وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کے. اور ہمارے عوام ان کے پاس اسی لیے جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر کے کہ وہ ان کو سالو کر دیں. میرا تو واسطہ نہیں پڑا آج تک پیر سے کہ واقعی پیر ہیں. جو ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں بیٹھتے اور نہ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی چھپے رہتے ہیں، وہ جو ہے سامنے نہیں آتے. ان کے پاس ہوتے بھی ہیں، ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں، لیکن مطلب جیسے یہاں تو ایک کمرشل بن گیا ہے نا، لوگوں نے چاکنگ کی ہوئی ہے فلاں پیر فلاں پیر. میں ان پہ یقین نہیں رکھتا. کوئی کسی دنیاوی بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پیسے لے رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ کام آپ کا اتنے پیسے میں ہو جائے گا، تو مطلب ایک کامن سینس ہے کہ یہ جو ہے جو اللہ والا بندہ ہوگا وہ اس طرح سے تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ارتھلی بینیفٹس کے لیے، ٹھیک ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اللہ والا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی سے اس کے بدلے میں کچھ مانگتے نہیں ہے کہ ہمیں یہ دے دو. اب جو ہوتا ہے کہ بھائی مطلب محبوب آپ کے قدموں میں، تو کوئی پیر مطلب جو پیر ہوگا وہ اس طرح کی باتیں لکھوائے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب یہ اتنی کامن سینس آپ میں ہونی چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ والے کا کیا کردار ہوتا ہے اور ایک جعلی شخص کا کیا ہوتا ہے. اتنی کامن سینس ہونی چاہیے کہ اللہ والے کا کیا کردار ہوتا ہے اور ایک دنیا دار کا کیا کردار ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اور بھی کچھ بڑے پیارے پیارے انٹرسٹنگ کوشچن ہیں جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ دیا. دیکھیں مدنی چینل پر جو بھی تاثرات یا جو اپنی مینٹلٹی اپنا نظریات بیان کرتے ہیں، ہم ان سے ان کے تمام نظریاتوں کی ساری گفتگو سے ہم متفق ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. ہم جا کر ایک عوامی ویوز لیتے ہیں اور وہ ویوز دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے. اگر اس کی گفتگو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ہم آنر کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے عام طور پر نظریات کیا ہیں پیر عامر کے بارے. تو انہوں نے جیسے کہ بورڈ لگا کر یہ کمرشل طور پر جو چلتا ہے، تو اتنا کامن سینس ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا. اور پھر انہوں نے تو یہ بھی یعنی اس طرف اس ڈائمینشن کی طرف بھی اشارہ کیا نا کہ وہ جو یعنی انداز ہے کہ وہ کس چیز سے اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کس چیز کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، ان کی مارکیٹنگ سے کیا چیز معاشرے میں پروجیکٹ ہوگی. تو یہ بھی تو عقل دستک پر تو دینی چاہیے نا. دیکھیں بڑی عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے. لوگ طرح طرح کے شعبدے، طرح طرح کے مظاہرے دکھا کر لوگوں کو امپریس کر لیتے ہیں. اوکے. فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس موضوع کی جو وضاحت فرمائی ہے، جو میرے ذہن میں اس کا جو خلاصہ موجود ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جی کہ کرامتوں کا جہاں بیان ہوتا ہے کہ خیر کی عادت یعنی عادت کے خلاف ہوتی ہیں چیزیں، کہ یار یہ نارملی طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ امپریس ہوتے ہیں. اب کو پانی پر چل کر دکھائے گا تو آپ بولو گے یار دیکھو پانی پر چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. ہوا میں اڑ کر دکھائے گا تو ہوا میں کیسا اڑ رہا ہے، کچھ تو کمال ہوگا نا. آگ کھائے گا تو بولو گے یار آگ کیسے، یہ ایسا یہ ایسا، یہ ہاتھ دیا تو یہ ہاتھ میں آ گیا، وہ دیا تو یہ ہاتھ میں آ گیا. وہ جیسے انہوں نے کہا کہ محبوب تمہارے قدموں میں، تو یہ اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور لکھے ہوئے ہوتے ہیں اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا، اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا. تو اب دیکھیں اس میں دھوکے کے معاملات بھی موجود ہیں کہ ایک برا آدمی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو وہ استدراج بھی وہ کہلاتا ہے.
تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک کرامت ایسی ہے جس پہ دھوکہ نہیں ہے، وہ یہ ہے دین پر استقامت. ماشاء اللہ، مرحبا. یعنی یہ اسی کو نصیب ہوگی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. دین پر استقامت اور تقوی اور پرہیزگاری جیسی جو چیزیں ہیں یہ جنہیں نصیب ہوتی ہے وہ مطلب بہت ایسے جو ابھی کرائیٹیریا آپ نے عرض کیا نا، اور ایک کوشچن جو میں یہاں ویوز سے نکالوں گا، ان دونوں کو چاہوں گا کہ میں آپ ایسوسیٹ کریں کہ اس تصور پہ شاید اگر یہ نوجوان کو اگر سمجھ میں آ جاتا ہے یا اس طرح سے ینگ جنریشن کو سمجھ میں آ جائے اور پھر یہ کمنٹ دینا کہ مجھے تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوں اور اس دور میں کوئی پیر ہوں یا مجھے کوئی پیر نہیں ملا، تو اب کیا دنیا واقعی جو پیر ہیں ان سے خالی ہو گئی ہے؟ پہلے ہی کے دور میں اولیاء ہوتے تھے، پہلے ہی کے دور میں پیر صاحبان ہوا کرتے تھے، اس دور میں کیا پیر صاحبان نہیں مل سکتے؟ مشائخ کرام ختم ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جب گمراہیت بڑھ رہی ہے تو رہنما نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کی، ماشاء اللہ. جب بھٹکنے کے سلسلے یا بھٹکانے کے سلسلے بڑھ رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رہنمائی کرنے والے، ہدایت کی طرف بلانے والے نہ رہے؟ کتنی تسلی اس جملے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہیں مگر مادہ پرست ٹائپ کا ایک دور ہے. ٹھیک ہے، لوگ بعض اوقات ان چیزوں پہ ایسا بلیو نہیں کرتے یار، کچھ بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے جو میں نے جو بیس کیا نا، جی جی، کہ اس طرح کا وہ ایجوکیشن سیکٹر میں یا میڈیا سیکٹر میں، ان ایریا میں، تعلیمی ایریا میں یا یہ جو ذرائع ابلاغ ایریا میں اس چیز کو اتنا نیگیٹیولی پروموٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ یار اس کے اوپر ان کا بلیو ختم ہو جاتا ہے، اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب اتنا دور ایڈوانس ہو گیا ہے، اتنی زیادہ جو ہے انفارمیشن ایج ایک قسم کی آ گئی ہے، تو کیا اس دور میں بھی پیر کی ضرورت ہوگی؟ زیادہ ضرورت ہے. اس دور میں زیادہ ضرورت ہے. ایک آدمی رہتا ہی دھوئیں میں، مٹی میں، گرد و غبار میں، تو اس کو زیادہ نہانے کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ. ایک شخص اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اے سی کار میں جاتا ہے تو وہ مطلب چلو اس کے اوپر ڈسٹ لگی نہیں رہی ہے، تو ایک ایسا ہے جس میں برائی کی گرد لگی رہی ہے تقریباً، تو ایسے میں تو صفائی کرنے والا نہیں ہوگا، نظروں سے ہم کو پلانے والا نہیں ہوگا، تو ہمارے بنے گا کیا؟ نہیں، یہ تو ایسی یعنی سادہ اور عقلی دلیل ہے ماشاءاللہ کہ ہر ایک کو شخص کو سمجھ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ نہیں ہے. اور یہ زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ لوگ نہیں ہیں، میرا واسطہ نہیں پڑا ان کا. یہ تو اللہ کرے کہ کسی کا بھی برے عامل سے واسطہ نہ پڑے. پہلے تو دیکھیں عامل اور پیر ان دونوں کی باتوں کو الگ کر کے ہی تحریر کرنا چاہیے. پلیز تحریر کرنا چاہیے. اور کسی کے ساتھ ہونے والے واقعے کو کسی غلط جگہ پر اچھالنے کے بجائے اور ان کو ایشو بنانے کے بجائے ان سے ہمدردی کریں. اب جن کی اولاد انتقال کر گئی، ٹھیک ہے، تو میں تو ان سے میری ہمدردی ہے، مسلمانوں سے میری ہمدردی ہوتی ہے جن کی اولاد انتقال کر کے کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی یہ کاٹ دیا. واقعی رہ کر ایک ہمدردی آتی ہے کہ ہم مطلب اس کو اپنے لیے کسی بھی چیز کا ذریعہ بنا لیں. لیکن جس کے گھر میں اجڑ گیا نا، اس کو آپ کی ان تمام چیزوں سے کیا وہ تو کسی دھوکے باز کے دھوکے میں آ گیا، ہتھے میں آ گیا. اور ہم مطلب کہ اس کو ایشو بنا کر اب دھوکے باز اتنے ہیں، تو اب ایسا نہ کریں کہ لوگ اچھے لوگوں کو چھوڑ دیں اور پھر دھوکے باز رہ جائیں گے. تو اچھے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی چاہیے. جیسے مزارات اولیاء لے لیجئے. مزارات اولیاء پر میں نہیں کہتا کہ وہاں پر غلط کام نہیں ہوتے، وہاں پر خرافات نہیں ہوتے، وہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کو مزارات اولیاء کے خلاف تو نہیں نہ بولے گا، عرسوں کے خلاف تو نہیں نہ بولے گا. اگر بولے گا تو وہ خود اس کی اپنے ذہن کی ناپختگی یا کوئی گندگی ہے یا کوئی شیطانی وسوسوں کا شکار ہے. جی اس طرح تو آئی صاحب دنیا کے ڈفرینٹ سیکٹرز میں نا انجینئرز بھی تو کرپٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی تو کرپٹ ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ یہ پالیٹیشینز بھی کرپٹ ہوتے ہیں، بیوروکریٹس بھی کرپٹ ہوتے ہیں، جو گھر میں کام کرنے کے لیے ٹیکنیشین آتا ہے یہ بھی کرپٹ ہو سکتا ہے. بہت اچھی توجہ دلائی. پچھلے دنوں ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ ہوا تھا. جی تو ڈاکٹروں نے باقاعدہ مجھے بتایا کہ انسرٹیفائڈ ڈاکٹرز، اللہ اکبر، یہ کتنے ہیں یار؟ تو انسرٹیفائڈ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں یہ مریضوں کو کیا کنڈیلا نہیں لگا دیتے؟ صحیح ہے.
یہ عطائی پتہ نہیں کیا کیا سلوک کرتے ہوں تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھیے تو یہ مطلب جب کمرشلزم اتنا عام ہو چکا، اب کمرشلزم تو پہلے تھا، اب کمرشلزم میں پروفیشنلزم بھی داخل ہو گیا اور وہ ایسا شوگر کوٹڈ ہو چکا ہے، اتنا وہ خوبصورت چکا چون عارضی خوبصورتی اس میں نظر آتی ہے کہ آدمی مگر، لیکن اتنی بات سمجھ دے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ ایسا ویوز لینے مدنی چینل کے ناظرین سے شامل کریں پلیز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کال دیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین کی پلیز۔ جعلی، میرا نام علی اکبر ہے جی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں کہ جو جعلی پیر اور جعلی عامل ہیں یہ نہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، لوگوں کو فراڈ کرتے ہیں۔ ورنہ جو پیر ہیں، پیر تو پھر پیر ہیں، پیر کی تو ایک نظر ہو جائے تو ساری زندگی بن جاتی ہے، آپ کی آخرت بن جاتی ہے، دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ بس میرا یہی سوال تھا کہ گزارش ہے ان جعلی پیروں سے، بلکہ یہ پیر کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، جعلی لوگوں سے میری گزارش ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں پیری اور مریدی کے نام سے، خدا را باز آ جائے، خدا را باز آ جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پیر جی انہوں نے چلایا وہ جعلی پیر ہمارے بھی یہاں یہ دنیا میں چل رہا کہ سر میں درد پڑ گیا، پیر ہے جی، پیر کے پاس لے جاؤ دم کر کے آ جائے گا، یا فلاں پیر کے پاس لے جاؤ وہ تبھی جن نکال دے گا۔ اس کے بارے میں ذرا روشنی کر دیں پلیز۔ خورشید ہمارا تاریخ کوٹ غلام سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جعلی پیر عامل یہ عام اب تقریباً تمام علاقوں کے اندر ان لوگوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے، ان کا کس طریقے سے توڑ کیا گیا؟ میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، ایک تو مجھے بڑی مسرت ہوئی الحمدللہ، میں یہ سمجھتا ہوں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں انہوں نے کہا میں جعلی پیر نہیں کہوں گا، جو آپ مدنی پھول دے رہے تھے وہ جعلی لوگ، اور سوال میں بھی انہوں نے جعلی پیر جعلی عامل الگ ڈفرینشیٹ کیا۔ عامل جو ہے نا جعلی عامل، جی جی جعلی عامل کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے معاشرے کا بیڑا کر کے رکھا ہوا، جو جعلی ہیں جی جی وہ دانت نہ پیسے۔ میں تو آپ کو بھی خوف خدا دلاتا ہوں، اللہ اکبر۔ اگر آپ ہیں چینل پر یا ہمیں سن رہے ہیں تو نہ کریں، اور مطلب اس کو عوام بھی دیکھے کہ یہ کس طرح، مطلب کہ یہ ہم کچھ بھی نہیں لیتے، تو کیا ہوا ہے، ہوا کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ اتنا بڑا مکان بن گیا، یوٹیلیٹیز بل کہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے؟ پورا دن تو وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے، اپنی ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر واقعی آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ نے اس کو کمانے کا کمرشلزم بنا لیا ہے، کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، لوگوں کے دکھ ختم کرنے کے بجائے آپ ان کے دکھ بڑھا رہے ہیں، اپنے چولہے کو جلانے کے لیے کسی کے چولہے بجھا رہے ہیں، اپنے گھر میں روشنی کرنے کے لیے کسی کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ دنیا میں اگر بالفرض آپ نکل بھی گئے تو قبر و آخرت پہ کیا بنے گا؟ کیا اسی دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے؟ دولت کمانے کے اور بہت سارے ذریعے ہیں، یہ جنہوں نے بھی حرام اور ناجائز ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے وہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر اب ایک ایسا حرام اور ناجائز ذریعہ بعضوں نے اختیار کیا ہے جس میں لوگوں کو ستایا جاتا ہے، ان کی زندگی کو تباہ برباد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی کسی گندی یا بری حرکت سے کسی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا، آپ بتائیے کہ آپ کیسے اس کا اظہار، اس کا حل کیا نکالیں گے؟ آپ جس نے اپنے بچے کا گلا کاٹ دیا ہو یا کسی اور بچے کا گلا کاٹ دیا ہو صرف آپ کی مطلب کہ ایک گندے اشارے سے، آپ بتاؤ اس کا حل کیا نکالیں گے؟ آپ کے کہنے پر کوئی مطلب ماں باپ اولاد سے بچھڑ گئے، اولاد ماں باپ سے بچھڑ گئی، خاندان آپس میں لڑ پڑے، رشتے دار آپس میں لڑ پڑے ہیں، یا مطلب کہ کوئی ایسی ترکیب بنائی کہ مطلب کہ کوئی بے حیائی والی حرکتیں ہو گئی، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے آپ نے وہ عملیات کر دیے، اور اس طرح مطلب نام وغیرہ لکھ کر کوئی اس کی وہ ترکیب بنا دی، گندی ترکیب بنا دی
کہ وہ لڑکی بے بس ہو جاتی ہے, آپے سے باہر ہو جاتی ہے, آدمی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اب بتائیے کیا ملے گا؟ اس طرح لوگوں کو ستا کر, ان کو بلیک میل کر کے, ان کو تنگ کر کے, ان کی عقلوں پر مطلب کہ آپ مطلب یوں قبضہ کر لو, ان کے گھروں پر قبضہ کر لو, ان کے باورچی خانوں پر قبضہ کر لو, ان کے گھروں میں جا کر آپ مطلب کہ قبضے کر لو, ان سے پلاٹیں بٹورے جا رہے ہیں, ان سے مکان بٹورے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ کرے جا رہے ہیں. معاذ اللہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بے تکلفانہ باتیں ہو رہی ہیں اجنبی لڑکیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کے کھیل کود تماشا ہے. اس کو کیا سمجھ لیا ہم لوگوں نے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. ہم جانتے نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, شہرت کے لیے, دولت کے لیے, یا اس طرح کی عزت کے لیے, اس طرح کے منصب کے لیے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں پر آخر کس چیز کی پٹی پڑی ہوئی ہے؟ ہمیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں حدیث سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں حیا سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں تقوی سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں پرہیزگاری سمجھ میں نہیں آتی. اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں. اور جو اس طرح کرتے ہیں کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یار صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ ہمیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. آپ بہت بڑا ماڈرن فیملی جو دینی معاملے سے دور ہو, اگر وہ ایک ڈرائنگ روم کے اندر بڑی بے پردگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوں, بالکل ایک آوارہ اور بالکل جیسے کہ ماڈرن قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے یہاں پر مطلب کہ وہ گپے, اس میں اگر ایک مذہبی آدمی چلا جاتا ہے, کوئی داڑھی والا چلا جائے, کوئی جس کو آپ واقعی اس کو کہ یار یہ مذہبی ہو, کوئی دیندار اور نیک قسم کا آدمی اگر اس کمرے میں چلا جائے تو ایک ہلچل سی مچتی ہے, ایک بے چینی سی ہوتی ہے. اور اتنا دینی ماحول سے دور رہنے والا بھی زبان سے نہ صحیح لیکن ان کے دل و دماغ اور ضمیر میں آئے گی یار یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. لڑکیاں اپنے آپ کو محفوظ کرنا شروع کر دیں گی اگر کریں گی تو, یا ان کو کہے گا یار آپ کا یہاں کام نہیں ہے. تو آپ کو اتنا پتا ہے کہ یار یہ ایک مذہبی دیندار اور اس طرح کا آدمی, اس کا یہاں کام نہیں ہے. وہ اگر اسی دعوتوں میں نظر آتا آپ کہتے ہیں اس کا یہاں کام نہیں ہے. یا کوئی ایسا شخص آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے یہاں ایسا ماحول نہیں ہے, پھر بھی آپ گھر کی عورتوں کہتے ہیں آپ ادھر اندر چلی جائیے, وہ مولانا صاحب آ رہے ہیں, امام صاحب آ رہے ہیں. آپ کو اتنا پتا ہے کہ یہ طبقہ ایسا ہوتا ہے, یہ بے پردگی سے بچتا ہے, یہ جھوٹ سے بچتا ہے, یہ خیانت و بددیانتی سے بچتا ہے, یہ اس طرح مطلب حرکتیں نہیں کرتا. اتنی سمجھ ہے ہم کو, تو ہم کیسے مطلب کہ ان 2 نمبر اور جالیوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ کہیں گے یار ہم کیا کریں, پریشان ہو جاتے ہیں. جی یہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو یار آپ پریشان ہو گئے, اگر معاذ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے, اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسی ملحق بیماری, جان لیوا بیماری اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو آ جائے گی, تو کیا آپ ایک کچے اور مطلب کہ 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے علاج کروانے کے لیے؟ کبھی نہیں جائیں گے. آپ ہر چند اچھا ڈاکٹر ڈھونڈیں گے, 4 آدمی سے پوچھیں گے کہ یار اچھا ڈاکٹر بتاؤ علاج کرانے کے لیے. پھر ایک ڈاکٹر اگر آپ کو آپریشن کا کہتا ہے تو آپ 2 اور اسپیشلسٹ سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کیا سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں. سیکنڈ اوپینین آپ لیتے ہیں. یہاں آ کر کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ اللہ اللہ ایسا نہ کریں, پلیز نہ کریں. اس طرح کے ویوز تو ہیں ہمارے پاس نہیں, غلام صاحب ضرورت پڑتی ہے, روحانی علاج کی 100% ضرورت پڑتی ہے. عاملین جو ہیں تعویذات وغیرہ مؤثر ہیں, قرآن مجید کی آیتوں میں تاثیر بعد ایسے مطلب کہ اوراد یا اس طرح کی چیزیں جن میں واقعی تاثیر ہے, جائز ہیں, بالکل جائز ہے, پاکیزہ ہیں وہ کلمات, پاکیزہ اور جائز کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. وہ تاثیر کے ساتھ وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں, ان کا اثر پڑتا ہے. اور تعویذات اطاریہ کا بستہ اس بات کا گواہ ہے. ہمارا ہے اپنا پریکٹیکل چیزیں اور نیک لوگوں کے چیزوں میں, جیسے کہ ایک اسلام بھائی میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی امی کا بتایا کہ یار ہوشوں سے علاج کرا لیا لیکن فرق نہیں پڑ رہا, کیا کروں؟
मैं बैठा होता वहाँ, रमजान मुबारक की बात थी, सहरी का गालिबन वक्त था। अच्छा। मैंने समय को या पापा से रोटी दम करा के दे दो। पापा ने रोटी दम करके देती, मैं कहीं ले जाए। वो थे अकीदतमंद, मोहब्बत भरे थे। जैसे इसका मैंने कहा मेरा वास्ता नहीं पड़ा। तो ऐसे लोग हैं जमीन में, माशाअल्लाह। तो वो रोटी ले गए, मुझे चंद दिनों के बाद क्या इमरान भाई बीमारी खत्म हो गई। ऐसे कई वाकयात, माशाअल्लाह, ऐसे कई वाकयात। इन दुखियारों की अगर सुन लें और आप फिर इनको फरमाएंगे ये काले जादू का क्या इलाज है, कोई क्या है, इस तरह से वो पूछ रहे हैं, तो एक तसल्ली उनको भी हो जाएगी। फिर आप ये मदनी इस तरह के और भी लोग हैं जो यूं समझ लें नुमाइंदा सवाल हम ले लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। जनाब, इस साइंसी दौर में क्या पीर की जरूरत है और एक कामिल पीर कैसा होना चाहिए? हाजी साहब की खिदमत में एक सवाल अर्ज करता हूँ कि क्या काले जादू, ये जो लोग काला बकरा वगैरह सब इस तरह एक दूसरे करते हैं, तो क्या इसकी काट, इसका उतार या इससे दूर होने के लिए काला जादू ही जरूरी है, या इसके लिए कोई रूहानी तरीका का दूसरा तरीकाकार भी इसमें मुमकिन है? आजकल लोगों का बहुत ज्यादा एतकाद जो है आमलीन पे हो गया है। लोगों पे जरा सी भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो वो फौरन जो है आमलों की तरफ भागते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा करना ठीक है या इसके लिए कोई और दूसरी राह और कोई और दूसरा तरीका मौजूद है उनकी परेशानियों के हल का? मैंने अपने सामने वाकया देखा है कि किसी बच्ची के साथ मकसद ये है कि तावीज़ गंडों का हिसाब किताब किसी मौलवी ने बताया और वो आया घर में आके उसने बताया कि देखो तुम्हारे घर में सुइयां हैं, तुम्हारे घर में किसी ने जादू किया हुआ है, किसी ने टोना किया हुआ है। और उसने बताया कि देखें ये सुई गद्दे में 2 मिनट में सुई गायब हो गई, गद्दे से उसके ऊपर चली गई, चौकट के ऊपर। वहां जाके देखा तो वो सुई लगी हुई थी। तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चीज है, जादू है, टोना है, या ऐसा क्यों होता है। आदमी बोलता है उस मौलवी के पास चले जाओ, वो कहता है कि तुम्हारे पे जीन है। उसके पास जाओ, वो कहता है तुम्हारे पे भूत है। जो काला इल्म वगैरह जो होता है, या कि आप किसी के पास अगर जैसे कोई रूहानी इलाज करवाने जाएं तो वो जो है मतलब कि आपसे चीजें मंगवाते हैं कि मतलब किसी का बाल ले आएं या बकरे का खून। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब ऐसी चीजें लाना जरूरी है और इससे वाकई में कुछ होता है या नहीं होता? और सेकंड चीज मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि काला इल्म अगर कोई जैसे आप पे करवा दे खुदा ना खास्ता या कोई चीज है, तो उसका जो इलाज है मतलब उसका जो तोड़ है वो मतलब काले इल्म में ही है या फिर रूहानियत में या रूहानी इलाज में भी है? किस तरीके से पहचाने कि ये सही है, ये जाली पीर हैं या ये सही हैं? मतलब इनकी बातों पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब काला जादू है, मुझे ये बात सुन रहा था ना, एक दफा 2 नौजवान आए, शक्लन मॉडर्न थे और इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। एक ने बताया कि ये अपनी घरवाली को इस तरह इन्होंने 3 कलिमात कह दिए और बहुत परेशानी का आलम है और ये यूं। अब वो पता नहीं कहीं किसी ने उनको बता दिया, कोई खातून आमिला थी, उसके पास वो चले गए और वो यानी मेरे पास ये पूछने आए थे कि उन्होंने बताया कि भेड़िए के नाखून और शेर की जो है ना, वो मिसाल के तौर पर ये शेर की जो है वो दांत की चर्बी, तो फलाने उल्लू की फलानी आंख लेकर, यानी ऐसी ऐसी चीजें जो आम बंदा अंडरस्टूड है कि जो यानी वो ही हुआ कि वो देख के तो घबरा गए, डर गए कि मैं ये कहां से लाऊंगा, गीदड़ की ये और शेर का ये और उल्लू का ये और कव्वे का ये। जवाब यही देना है जी, हुजूर मैं ये कहां से लाऊंगा? जी जी। उसने फिर जवाब अगर 2 नंबर का तो क्या जवाब देगा? तो वहां वो तो फिर कहेगा कि ठीक है आप इतनी, मैं समझ रहा हूँ जी जी, आप ये कर दें, सही है, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसने जान छोड़ानी है, वो बोलेगा वाकई ऐसा यार ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इस तरह पूरी मतलब कि गाय, बैल, भैंस, बकरे सब आ जाते हैं, मिठाई के डब्बे आ जाते हैं। इंटीरियर के इलाके के थे एक इस्लामी भाई, वो माशाल्लाह माहौल में आ गए, मदनी माहौल से मुंसलिक हैं और वो अपने इलाके का बता रहे थे कि वहां इस तरह के यानी कि कोई आते हैं घर में और कोई हिसाब करते हैं, पता नहीं वो दायरा बनाते हैं ना, अब दायरे में जो आ गया वो ले जाएंगे, जो आएगा ले जाएंगे। अब वो कभी अब मतलब वो यानी वो तो समझदार हो गए थे, अब वो दायरे में वो चीज आती है जो उनको जरूरत होती है। यानी अगर एक बार बकरी ले गए तो अब अगली बार जो है ना दायरे में आएगी भैंस, उससे अगली बर्तन तक आते हैं दायरे में, वो दायरा ऐसा खींचते हैं दायरे में बेचारे। और वो मतलब गरीब जो इलाका जो खित्ता बता रहे थे, दुख हो रहा था, दुख खत्म करने के बजाय दुख बढ़ा दिए जाते हैं जी, ये सारा मसला है। तो अब ये देखें वो मुझे कंफ्यूज लग रहे थे, वो जो बाबा जी थे परेशान बेचारे लगे, तशवीश झलक रही थी, मुझे लगी उनके अंदाज से। वो सुई है, वो सुई गायब हो गई, बिस्तर से उड़ी और वो वहां चली गई,
دیکھیں اس مولوی کے پاس چلے جاؤ، اس مولوی کے پاس چلے جاؤ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں یہ بھی یہ مولوی یہ بھی جو ہے نا ایک غلط فہمی ہے کہ یہ مولوی یوں کرتا ہے، مولوی یوں کرتا ہے. آپ غلط عامل کو غلط عامل لینے دو، نقلی عامل کو نقلی عامل ہی رہنے دو، اسی کو آپ لپیٹو، جتنا لپیٹ سکتے ہو اس کو لپیٹو، اس سے جتنا دور سے. جیسے وہ ایک سوال کیا نا کہ ان سے کیسے بچیں ٹھیک، یہ میرے ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانا بند کر دیں. ماشاء اللہ، دکان بند، جانا بند کر دیں، دکان بند. یہ کو گھر پر آ کر وہ پکڑ کے تھوڑی چلا جائے گا کہ آؤ میرے پاس آؤ. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے جو لوگ بورڈ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح جو صحیح لوگ ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں کو تھوڑی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایورز مانگتے ہیں. تو جو پیر ہوگا وہ تو کام کر دیتا ہے، اس کا بدلہ تھوڑی مانگتا ہے. بعض باتیں انہوں نے بڑی اچھی کی، میں ان کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو قریب سے آ کر دیکھیں. ہر ایک کو میں دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی قریب سے آ کر دیکھیں. دعوت اسلامی نے آپ کی اس پریشانی کا حل نکالا ہوا ہے نا، نکالا ہوا ہے ماشاء اللہ. تعویذات کے ذریعے، روحانی علاج کے ذریعے، استخارے کے ذریعے نکالا ہوا ہے. کیا کوشش منگواتے ہیں؟ جنید بھائی ہیں نہیں ہمارے ساتھ؟ لبیک ہے. یہ جو سوالات کیے گئے جنید بھائی، اس میں سوئیوں کا ہوا، پھر یہ منگواتے وہ منگواتے، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے یا نہیں ہے؟ کالا ہوا تو کیا اس کے لیے ساری کالی چیزیں کرنی پڑیں گی؟ کیا روحانی علاج کے ذریعے بھی اس کا حل ہو سکتا ہے؟ آپ نے مجموعی طور پر جو سوالات سنے، آپ ان متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں میری فیلڈ نہیں ہے یہ جو آپ کی فیلڈ ہے، میری یہ فیلڈ نہیں ہے. تو میں کھائی نہ کھائی ڈیڑھ اشاری کروں کیسے کوئی ایسی مثبت یا کوئی ایسا مطلب کہ جواب ہو جس سے ہمارے سوال کرنے والوں کا یا ناظرین کا کو آپ تشفی تسلی دینے میں آپ کامیاب ہو جائیں اور ان کو کوئی صحیح راستہ دکھانے میں کاش ہم کامیاب ہو جائیں. ایسا یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں انشاءاللہ دونوں سوالات کے جوابات بھی عرض کرتا ہوں. ایک سوال وہ بھی تھا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے جو سوال کیا کہ کیا کالے جادو کا توڑ صرف ان چیزوں میں ہی ہے، کیا روحانی علاج میں نہیں ہے یا روحانی علاج میں نہیں ہے؟ تو الحمدللہ عز و جل ان جادو کا توڑ، ان عملیات کا توڑ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج میں موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں عرض کروں گا. لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. دیکھیں، گھر میں بیماری، پریشانی یا بے روزگاری ہو تو آج کل اکثر یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ فلاں عامل سے رابطہ کیا جاتا ہے. بالفرض اگر وہ عامل بتا بھی دے کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں نے جادو کروایا ہے، تو اب عموماً بہو یا بھابھی کی شامت آ جاتی ہے، یا جس پر شک آ رہا ہوتا ہے اس کی شامت آ جاتی ہے. اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ فلاں عامل بعض اوقات یہ جادو کرنے والے کا نام یا جادو کرنے والی کے نام کا پہلا حرف بھی بتا دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کا نام تک بتا دیتے ہیں. اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی تو سوئیوں والا اور ماٹے کے آج کا پتلا اور تعویذ وغیرہ بھی جو ہے ان کے گھروں سے برآمد ہو جاتا ہے. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ ایسے اندھے عامل باباؤں پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان بھر میں غیبت، بہتان تراشی، اسی طرح حسد اور بہت ساری برائیوں کا جو ہے وہ بدترین سلسلہ چل نکلتا ہے، اور نتیجتاً ہرا بھرا لہلہاتا خاندان یہ تاخت و تاراج ہو کر رہ جاتا ہے. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے جو اسلامی بھائی اس سلسلے میں شامل ہیں، ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ بلا ثبوت شرعی صرف عاملوں اور باباؤں کے کہنے پر اگر آپ نے کسی سے کہا کہ ہماری فلاں رشتہ دار جادو کرواتی ہے یا جادو کرواتا ہے، تو یہ بہتان، گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. اور اگر بالفرض کسی نے چھپ کر واقعی جادو کروا بھی دیا ہو اور آپ کو یقینی طور پر یہ پتہ چل گیا ہو کہ تب بھی اس مخصوص فرد کا جادو کے حوالے سے بلا مصلحت شرعی کسی سے تذکرہ کرنا غیبت ہے. تو اب دیکھیں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کتنے سارے گناہوں کے دروازے کھل رہے ہیں. اور خیال رہے یہ بات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہ مدنی پھول اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ عاملوں یا باباؤں کا بتانا یہ شرعی ثبوت نہیں کہلاتا. عاملوں یا باباؤں کا یہ بتا دینا کہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے اور فلاں عامل اگر نام بھی بتا دے یا نام کا پہلا حرف بھی بتا دے تو اس کا یہ بتانا یہ شرعی ثبوت نہیں ہے، اس کی یہ دلیل شرعی نہیں ہے. جی فرمائیں غلام رسول بھائی.
بتا دیا, یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا پلیز. یہ جو اسلامی بھائیوں کے ذہن میں تھے نا کہ کالے جادو ہے, تو شاید یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی کہ کالا جادو ہے, بڑا سخت ہے, بڑا جو ہے یہ کیسے اترے گا, تو اس کے لیے ظاہری ایسی عجیب عجیب اور پر اسرار قسم کی چیزیں چاہیے ہی ہوتی ہوں گی. تو یہ تعویذات عطاریہ یہ ذمہ دار کی حیثیت سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کیا یہ ضروری چیزیں ہیں, ہوگا ورنہ کوئی حل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں غلام حسین بھائی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, جادو کالا ہوتا ہے نہ پیلا ہوتا ہے, جادو جادو ہوتا ہے, نہ کالا جادو ہے نہ پیلا جادو ہے نہ نیلا جادو, جادو جادو ہے. اب جادو کا توڑ دیکھیں صرف ان برے عملیات میں ہی نہیں ہے, الحمدللہ عز و جل روحانی علاج میں موجود ہے. اب میں جادو کا توڑ عرض کرنے لگا ہوں. بالفعل اگر کوئی سحر زدہ شخص ہے یا جس پر جادو وغیرہ ہو چکا ہو, یا اور اس کا ایک اور روحانی علاج وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ ہم جادو سے محفوظ کس طرح رہیں, ہم اپنا حصار کس طرح باندھیں, ہم اس جادو سے کیسے بچیں. پہلے تو وہ عمل سماعت فرمائے, وہ روحانی علاج سماعت فرمائے کہ جس پر جادو ہو چکا ہو. سحر زدہ شخص یا جس پر جادو ہو چکا ہو اسے چاہیے کہ وہ بیری کے 7 پتے لے, بیری کے 7 پتے لے لیں اور ان 7 پتوں کو 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لے. ان 7 پتوں کو 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لے. پھر ان کوٹے ہوئے پتوں کو کسی پانی میں ڈال لے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف اور 4 کل پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں. پھر اس پانی میں سے 3 گھونٹ وہ پانی پیے اور بقیہ جو پانی بچے اس میں مزید پانی ملا کر وہ غسل کر لے. انشاءاللہ عز و جل اس کا تمام جادو ختم ہو جائے گا, جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا. نہ مرغا لیا, نہ بکرا لیا, نہ گائے لی, نہ بھینس لی, نہ آٹا لیا, نہ انڈا لیا, نہ مکان لیا, نہ پلاٹ لیا, نہ مکان لیا, کچھ بھی نہیں لیا. جادو کا توڑ بتا دیا, جادو کا توڑ بھی ہو گیا الحمدللہ. اچھا ایک اور جادو جی ایک اور عمل بھی ہے جادو کے توڑ کا, الحمدللہ عز و جل وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. اچھا یہ جادو کے توڑ کا روحانی علاج بیان کیا گیا, یہ جو عمل بتایا گیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سماعت بھی فرما لیں. یہ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, تو اس میں یہ جادو کے توڑ کا عمل لکھا ہوا ہے. اب دوسرا جو جادو کے توڑ کا عمل میں عرض کرنے لگا ہوں, یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے ایک پرنٹ شدہ پرچہ بھی دیا جاتا ہے, اس پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے. اب وہ طریقہ آپ سماعت فرما لیں, بہت آسان ہے, تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. آسمانی رنگ کے 7 دھاگے, اچھا اس میں کوشش یہی کرنی ہے کہ آسمانی رنگ کے ہی دھاگے ہوں اور سوتی دھاگے ہوں. تو آسمانی رنگ کے یہ 7 دھاگے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ ناپ لیں. آسمانی رنگ کے 7 دھاگے پیشانی کے بالوں سے یعنی جہاں سے بال عادتاً اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لیں. ان 7 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیں. یعنی مثال کے طور پر یہ 7 دھاگے ہو گئے, 7 دھاگے اپنے ناپ لیے, ان 7 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیں. اب 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر پہلے اس میں ہلکی گرہ لگائیں اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس ہلکی گرہ میں سے پھونک ماریں اور فوراً اس گرہ کو کس دیں. یہ ایک گرہ لگا دی, ایک عمل ہو گیا. تو اسی طرح ان 7 دھاگوں پر 11 گرہ لگانی ہے اور اسی عمل سے کرتے ہوئے لگانی ہے. جب یہ 7 دھاگوں پر گرہ لگا دیں, 11 گرہیں, اور سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کر ان پہ دم بھی کر دیں, تو ان 7 دھاگوں کو جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیں یا دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دیں. اگر تو جادو ہوا تو اس میں سے بدبو اٹھنا شروع ہو جائے گی. جب تک بدبو نہ آئے یہ عمل کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل جادو کا توڑ ہو جائے گا, جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا. اب ایک عمل یہ بھی ہو گیا جادو کے توڑ کا, اور ایک اس سے پہلے بیان کیا گیا, یہ بھی الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دیا جاتا ہے یہ عمل. اس میں نہ تو ہمیں ایسا وہ آپ کی بات, نہ ہمیں مرغے منگوانے پڑے, نہ انڈے منگوانے پڑے, نہ سوئیاں منگوانا پڑے, نہ سامنے والے سے کچھ پیسے لینے پڑے. یہ عمل ہم سامنے والوں کو ہی دے دیتے ہیں, وہ خود عمل یہ کریں. اس سے پہلے والا عمل ہے وہ جو مریض آ رہا ہے, سحر زدہ شخص آ رہا ہے جس پر جادو کیا گیا ہے, وہ آ رہا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر, نہ ہمیں توڑ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے بلکہ وہ سامنے والا خود عمل کرے, وہ خود اپنے ہاتھوں سے جادو کا توڑ کر لے.
یہ تو ہوا جادو کے توڑ کا عمل. یہاں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جادو کے اثر سے محفوظ رہیں تو وہ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرمائیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام یا محییو یا ممیتو، دوبارہ سماعت فرما لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام یا محییو یا ممیتو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اس پر جادو اثر نہیں کرے گا. تو یہ جادو کے اثر سے پیش کی ہی الحمدللہ عز و جل ہماری حفاظت رہے گی. اور اس سے پہلے وہ جو 2 روحانی علاج جو عملیات بیان کیے گئے وہ عملیات ایسے تھے کہ اگر کسی پر ہو چکا ہو تو وہ ان کے ذریعے توڑ کر لے، اور یہ جو روحانی علاج بیان کیا گیا یہ پڑھنا شروع کر دے، جادو کے اثر سے محفوظ رہے. اور اپنا یہ روحانی علاج بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے، بہت آسان ہے. ہمارے یہاں آپ نے کور کر لیا، اگر ہو جائے تو کیا کریں اور بچنا ہے تو کیا کور کریں. کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے. دیکھیے عاملوں کے حوالے سے تو بہت سارے اسپیکٹس کے لحاظ سے آپ نے ہمیں انڈرسٹینڈنگ دے دی. اب ذہن میں یہ سوال بھی ہے کہ جو یہ پیر ہے، پیر بنائیں کیوں بنائیں ضروری ہے کیا بنائیں؟ اہمیت تو اس کی جیسی ہے ویسی ہے، اس کی اہمیت کا انکار میں تو نہیں سمجھتا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک آپ کہیں گے کہ پڑھا لکھا دور ہے تو پڑھے لکھے لوگ کیا مرید نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہیں. کیسے پڑھے لکھے لوگ کیسے مرید رہے ہیں. یہاں تعلیم ہے نہ تعلیم کا نہیں ہے، سائنس ہے نہ سائنس کا نہیں ہے، یہاں سوچ کا ہے. غریب آدمی ہے پڑھا لکھا نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. صحیح ہے. پڑھا لکھا آدمی ہے پیسے والا آدمی، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں تعلق جو ہے نا پڑھے لکھے لوگوں سے. سائنس بولو یار پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ کیا مطلب پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے. ہر پڑھے لکھے لوگوں کو آخر کیوں ہدف تنقید بنایا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے پڑھے لکھے. مطلب خود اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو کون حالانکہ نہ کسی یونیورسٹی میں گئے نہ کسی کالج میں گئے برابر، لیکن بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو. تو یہ ہر جگہ پر جو کہتے ہیں نا سائنسی دور ہے، ماڈرن دور ہے، یہ دور. اب مجھے دوبارہ میں آپ کو UK لے جاؤں گا. اب UK یورپ کا جب سفر تھا تو اس میں، یا میں ساؤتھ افریقہ کی بات کر لوں، اس طرح کے ممالک میں میری حاضری ہوئی ہے. تو مطلب بالکل پھٹی پینٹ جو نہیں پہنتے ماڈرن لڑکے، پھٹی پینٹ والے لوگ، اور وہ ٹیل جو پونی تک پہنچتے ہیں، وہ تو زیورات پہنے ہوئے وہ اتار دیتے تھے، پھر سمجھاتے تھے تو سمجھ جاتے تھے. مگر اس طرح کے بالکل جیسے ہم بولیں گے یار یہ شخص کیسے مطلب کہ تم یار آ گیا ہوگا اس کو پکڑ کے اسلام میں لے آئے تو چل تو صحیح. جب وہ ملاقات کے لیے آئے ہیں نا، انہوں نے ان کی ایک تعداد تھی اس طرح سے ملتے جلتے اسلام بھائیوں کی ایک تعداد تھی جو بھری ہوئی آواز کے اندر مجھے آہستہ سے کہہ کے جاتے تھے ہمارے پیر صاحب کو سلام کہیے گا، اللہ اللہ اللہ، مرشد کو سلام کہیے گا، سبحان اللہ، باپا کو سلام کہیے گا، دعا کیجیے گا. بعض کہتے تھے ہم بدلنا چاہتے ہیں کیسے بدلیں. یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی. سپارک تو ہے. تو یہ کیا تھا؟ ایسا نہیں. اصل میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ آخر پیر کی جو ضرورت ہے یہ کیا ہے اور پیر کی اہمیت کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مطلب کہ ایک بنیادی بات چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کی تحریرات کی طرف حاضری دیتے ہیں. آپ نکالیں 11 کالز بھی اس ٹائم میں مدنی چینل کے ناظرین کروں گا، لیکن توجہ چاہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اگر توجہ کے ساتھ اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ سنیں گے تو جن کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے یار پیر کیوں، تو انشاءاللہ عز و جل امید کرتا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں شریعت، طریقت اور حقیقت سب کچھ ہے. اللہ اللہ، قرآن و حدیث ٹھیک ہے. اور ان میں سب سے زیادہ ظاہر اور آسان شریعت کے مسائل ہیں.
ओके, ये आला हज़रत फरमा गए। सही है। और इन आसान मसाइल का ये हाल है कि अगर आइम्मा मुजतहिदीन, हमारे जो बुजुर्गान दीन गुजरे, इमाम आजम ले लें, मिसाल दे रहा हूँ, जी जी, इमाम आजम ले लें, और हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिक ले लें रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ऐसे ही हमारे दीगर ले लें, ठीक है, ठीक है। इनकी तशरीह ना फरमाते तो उलमा कुछ ना समझते। कौन? उलमा कुछ ना समझते। समझ रहा हूं मैं आपका एम्फेसाइज। और उलमाए किराम आइमाए मुजतहिदीन के अकवाल की तशरीह ना करते जी, तो अवाम आइम्मा के इरशादा समझने से भी आजिज रहते, ना समझ पाते। ठीक है, ठीक है। और अब भी अगर अहले इल्म अवाम के सामने मतालिब कुतुब की तफसील और सूरत खासा पर हुक्म की तत्बीक ना करें तो आम लोग हरगिज किताबों से अहकाम निकाल लेने पर कादिर नहीं, हजारों गलतियां करेंगे और कुछ काम कुछ का कुछ समझेंगे। यानी कि जो किताबें हैं हमारी दीनी कुतुब है, इनमें जो तफसील है, इनकी तफसील और खास का सूरत के जो खास का एहकाम है, ये एहकाम यूं है तो ये यूं है, तो इनमें क्या मुनासिबत है, ये इस मौके के लिए, इस मौके के लिए इसको यूं लेंगे, इसको यूं लेंगे, सारी तफसीलात हमारे उलमा बयान करते हैं। जी जी जी। तो फरमाते तो आम लोग हरगिज ये ना करते, हमारे उलमा भी जी जी, तो आम लोग हरगिज किताबों से एहकाम निकाल लेने पर कादिर नहीं थे। ओके, हजारों गलतियां करेंगे और कुछ का कुछ समझेंगे, ये फरमाया। ठीक है। फिर इरशाद फरमाते इसलिए ये उसूल मुकर्रर है कि अवाम उलमाए हक का दामन थामे। ये जो इधर उधर भागते हैं ना, इनके औलाद ने समझाया सुभान अल्लाह कि अवाम उलमाए हक का दामन थामे, उलमाए अहले सुन्नत का दामन थामे और वो उलमाए माहिरीन की तसानिफ का, उलमा दामन थामे और उलमाए माहिरीन की तसानिफ का, और वो यानी उलमा माहिरीन जी जी, मशाइख फतवा का, के जो फतवा देते हैं, ठीक है, और वो यानी उलमाए माहिरीन आइमाए हुदा का, और वो आइमाए हुदा कुरान और हदीस का। अल्लाह अल्लाह, जिसने इस सिलसिले को कहीं से तोड़ दिया जी जी, वो हिदायत से अंधा हो गया। अल्लाह, और जिसने हादी का दामन छोड़ा वो अन करीब किसी गहरे कुएं में गिरा चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये समझ जाएंगे किसी न किसी हद तक। अब मजीद आगे सुनिए। सैयदी मुर्शिदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत राह तरीकत के गामजन की रहनुमाई करते फरमाते जब अहकाम शरीयत में ये हाल है, ये उनकी वजाहत आला हज़रत ने फरमाई है जिनके बारे में आला हज़रत ने फरमाया सबसे कुरान और हदीस में शरीयत, तरीकत और हकीकत सब कुछ है, इनमें सबसे आसान और जाहिर शरीयत है। शरीयत के बारे में ये फरमाया जो कुछ मैंने वजाहत अभी बयान की। फरमाते जब अहकाम शरीयत का ये हाल है जी जी, तो फिर वाज़ेह है कि मुर्शिद कामिल के बगैर असरार मारिफत कुरान और हदीस से खुद निकाल लेना किस कदर महाल होगा, नामुमकिन। ये राह सख्त बारीक, सही है, और मुर्शिद की रोशनी के बगैर सख्त तारीक, डार्क है। कितनी खूबसूरत बात है, बारीक और तारीक। बड़े बड़ों को शैतान लईन ने इस राह में ऐसा मारा कि तहत सरा यानी जमीन की तह तक पहुंचा दिया। फरमाते तेरी क्या हकीकत है कि बगैर रहबर कामिल इसमें चले और सलामत निकल जाने का दावा करे। आइमा किराम फरमाते हैं, आला हज़रत ने लिखा, आइमा किराम फरमाते हैं आदमी कितना ही बड़ा आलिम, आमिल, जाहिद और कामिल हो, इस पर वाजिब है कि वली कामिल को अपना मुर्शिद बनाए कि इसके बगैर इसको हरगिज चारा नहीं। अरे इस पर लाजिम है कि वो पीर बनाए। पीर क्यों है? ठीक, देखिए, ठीक है, बंदे को तकलीफ होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, तो पीर साहब के पास जाता है, पीर साहब से दुआ कराता है, उसका ये ज़न्ने गालिब है, उसका उसने ज़न्ने, क्योंकि आला फरमाते हैं कि अपने पीर को तमाम इस जमाने के उलमा में सबसे अफजल जाने। जो सबसे आपको अफजल और आला मिलेगा आप उसी को अपना पीर बनाओगे, क्योंकि उससे अकीदत
آپ کی منسلک ہو گئی، اس سے آپ کی ارادت منسلک ہو گئی، اس سے آپ کی بہت ساری توقعات منسلک ہو گئی. تو یہ ایک ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے متعلق ایک یہ گمان، یہ زن تو بندے کا ہونا ہی ہوگا کہ میں اپنے پیر صاحب سے دعا کراؤں گا، میرے پیر صاحب میرے بارے میں ہاتھ اٹھا دیں گے، میرے پیر صاحب مجھے کوئی راستہ طریقہ بتا دیں گے. کیونکہ پیر رشد و ہدایت کے لیے، پیر رہنمائی کے لیے، پیر اس لیے کہ وہ آپ کو گناہ سے بچائے، آپ کی تربیت کرے، آپ کی غلطیوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے. سبحان اللہ. یعنی یہاں یہ ہے کہ بونڈ نہیں کھلا تو پیر صحیح نہیں ہے. جیسا باپا فرماتے ایک دفعہ کہ ایک شخص آیا بابا سے ملنے کے لیے، امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں پیر صاحب کی بیعت توڑ دی ہے، میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، میرا کام تو وہ کام تو ہوا نہیں. تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اگر آپ اس لیے میرے مرید بننا چاہتے ہو کہ میں کام کر دوں گا تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا. یعنی یار پیر ہے کہ ملازم ہے، پیر سے آپ اپنے کام نہیں کروا رہے ہو تو پیر ہے نا یار. وہ مطلب آپ کی غلطیوں کی آپ کے سامنے نشاندہی کرے گا کہ آپ نے یہ قدم جو اٹھایا یہ شریعت کے مطابق نہیں. دیکھا اعلیٰ حضرت کی ان 4 شرطوں پر جائیے. صحیح العقیدہ، سنی مسلمان ہو، ٹھیک ہے. دوسرا عالم ہو. جب وہ عالم ہی نہیں ہوگا، وہ خود علم ہی ہوگا، اور پیر کے پاس اتنا تو علم ہونا چاہیے نا کہ وہ مرید کی رشد و ہدایت کے لیے اس کے لیے کافی ہو. ٹھیک ہے. یہ عالم کی بھی کیٹیگریز ہیں. دیکھیں پیر بھی عالم ہے، ٹھیک ہے. مسند تدریس پہ بیٹھے ہوئے درس نظامی پڑھانے والا بھی عالم ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اولا پڑھانے والا بھی عالم ہے اور دورہ حدیث پڑھانے والا بھی عالم ہے، مگر دونوں کی علمیت جو فرق ہے ان سب کے اوپر بھی ایک پیر ہوتا ہے، وہ بھی عالم ہوتا ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ عالم کی کیٹیگری ہے. پھر ایک عالم وہ جو مفتی ہے، مفتی بھی عالم ہے، لیکن مدرس، دورہ حدیث کا ایک استاد، یہ اس طرح کی چیزیں کرنے والا، وہ مفتی کے علمیت کو نہیں چھو سکتا. تو علماء اہل علم کی کیٹیگری ہوتی ہے. جی. تو پیر کا عالم ہونا شرط ہے. تو پیر عالم ہو، پھر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ فاسی کے مولوی نہ ہو. جو خود بھٹکا ہوا ہوگا وہ کسی کو راستہ کیا دکھائے گا، جو خود اندھیرے میں ہوگا کسی کو اجالا کیا دکھائے گا، جس کو خود نظر نہیں آئے گا وہ کسی کو راستہ کیا بتائے گا. تو پیر جو ہوتا ہے نا، پیر فوسی کے مولوی نہیں ہوتا، اعلان گناہ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس طرح تو اب اس کا سلسلہ بھی ہو. اب اتنا کامل اور اکمل شخص جس کو آپ نے لیا، یعنی پیر پکڑتے ہو تو آنکھ کھلی رکھو. صحیح ہے. پیر پکڑتے ہو تو آنکھ کھلی رکھو. پیر پکڑ لو، آنکھ بند کر دو، آنکھ بند کر دو. اب وہ چلائے گا. سبحان اللہ. اب وہ چلائے گا. اب وہ بتائے گا یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اب چلتے چلے جائیے. یعنی ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو ایک پھاوڑا دیا اور کہا جا اس پر کام کر. اس میں ایک عجیب قسم کا کوئی لوہے کا ٹکڑا لٹکا ہوا تھا. اچھا. اس کے برسوں گزر گئے. اس نے کبھی پیر سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ پھاوڑا یہ لوہا کس چیز کا لٹکا کے رکھا ہوا ہے. پیر صاحب کو اس کی ادا بڑی پسند آ گئی کہ جو پیر صاحب نے لیا نا اور کہا نا کہ یہ لٹکا ہوا ہے، تو پیر صاحب نے لٹکا ہوا رکھا تو صحیح رکھا ہوا. مرید کو ایسا ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. مرید ہوتا ہے. اور مرید جو ہے نا وہ پیر کو آزماتا نہیں ہے. مرید پیر کو آزماتا ہے. مرید پیر کو کیسے آزمائے گا یار؟ مرید کو آزماتا ہے. اندھا کبھی آنکھ والے کو آزما سکتا ہے، جاہل کبھی عالم کو آزما سکتا ہے، نہیں آزماتا. ٹھیک ہے نا. تو بس ایک چیز ہو گئی. صحیح ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو پیر کے جو آداب بیان کیے نا، جی آداب اتنے عرفہ و اعلیٰ. مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک موقع پر جب کامل پیر کی بات چلے گی نا، جی تو جب کامل پیر کی بات چلے گی تو پھر پیر کے آداب بجا لانے کی بھی بات کی جائے گی کہ پیر کے آداب کیا ہوتے ہیں. پیر کی جو وہ شرائط تو میں نے بیان کر دیا. آپ نے پیر لے لیا، پیر پکڑ لیا، تو اب اس کے ساتھ کیا یعنی برتاؤ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ. اچھا صاحب ایک ذہن میں سوال، پھر یعنی سوال کیا بلکہ خیال جسے کہتے ہیں یوں آ سکتا ہے کہ آپ نے ایک شرط یہ بھی بیان کی کہ پیر صاحب جو ہیں ان سے اور ان کے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین سلسلہ جو ہے وہ متصل ہونا چاہیے، ڈسکنٹینیوشن کہیں نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے اور سمجھ میں آنا چاہیے بھی کہ یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے چلتا چلا آ رہا ہے اور اس دور تک پہنچا ہے. دیکھیں یہ کوئی میں نے تفسیر میں پڑھا تھا. جی تفاسیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن مجید کی آیات کریمہ وغیرہ کی جو تفاسیر ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ فتح
جہاں وہ بیت رضوان کا بیان ہے، جی جی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیعت کی، تو جہاں اس بیعت کا بیان ہے تو اس بیعت کے بیان سے جو ترجمہ و تفاسیر بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بھی لیا گیا ہے کہ آج جو ہم کسی مرد کامل کے ہاتھ پر جو بیعت کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ لفظ یعنی بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے بھی پیر بنایا جا سکتا ہے، مکتوب کے ذریعے، جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ باپا کی ہوتی ہے یا جو بھی پیر صاحب ہوتے ہیں، اس طرح مطلب کہ کامل پیر ہونا ضروری ہے، جامع شرائط پیر ہونا ضروری ہے، پھانسی کے مولد نہ ہو، مطلب وہ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، شریعت پہ بے باک نہ ہو، اور اب اس کا علم سیکھے کہ شریعت پر بے باکی کس شے کا نام ہے۔ اب اگر ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ عامل ہو یا پیر کہلاتا ہو یا جعلی عامل کہلاتا ہو، اب بیٹھا ہوا ہے، زور ہو گئی، اثر ہو گئی، مغرب آ کر سامنے بیٹھا ہوا ہے اور مطلب یوں سر جھکا کر بیٹھا ہے یا پاؤں لمبے کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو جناب ہمارے وہ زور انہوں نے مدینے میں پڑی تھی، اثر انہوں نے مکے میں پڑی تھی، کھانا یہی کھایا تھا، کھانا یہی کھایا تھا، اور بغداد میں تو انہوں نے مغرب پڑھی تھی، عشاء بھی وقت ہوا نہیں ہے، نہ جانے کب کدھر جائے گا عشاء پڑھنے کے لیے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایسا شخص جس کو نماز کا احساس نہیں، جماعت کے ساتھ نماز کا احساس نہیں، اور وہ مطلب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس طرح کھلے بندوں بے پردگیاں کرتا ہے، بدنگاہیاں کرتا ہے، اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، تو یہ بھی کیا مطلب کہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں اس طرح کی سمجھ آ جائے، اور ہم پکڑے تو وہ جو بیت رضوان تھا نا اس کے متعلق لکھا ہے کہ جو ہم جس طرح یہ مرید پیری بناتے نا، تو یہ اسی بیعت کی ماشاءاللہ ترتیب کو مطلب کنٹینیو وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ کچھ کالز میں شامل کر لوں جب تک آپ جو ہم سے شیئر کرنا ہے آپ کو نکالیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محمد الفقاری عرض کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ ابھی لائیو پروگرام چل رہا ہے یہ جادو کا توڑ، اس میں انہوں نے کہا کہ جادو کے توڑ کے 2 نسخے بتائے ہیں، تو اس کے لیے خود کو پہلے کوئی چلا وغیرہ کاٹنا پڑتا ہے، یہ مشہور ہے نا جو عامل بنتا ہے جو جادو کا توڑ کرتا ہے عمل کرتا ہے، یہ اس کے لیے وہ چلا کاٹنا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے یا نہیں؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ عمران بھائی ہمارے لیے کوئی دعا کرے، باپا سے دعا کروائیں پلیز، ہمارے بچوں کو وہ جن بھوت بہت مار رہے ہیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض میں میر حسن اتاری اس وقت سیرہ تھر کے شہر چاچڑ سے عرض کر رہا ہوں کہ جعلی عاملین بعض اوقات تعویذات دیتے ہیں اور دوبارہ وہ بلاتے بھی ہیں، تو لگتا ایسا ہے کہ چند دنوں تک ان کے تعویذات میں اثر ہوتا ہے اور پھر ایک آدھ ہفتہ یا 15 دن کے بعد وہ اثر ختم ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہ جنات غالب ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مسلسل اس کو بلاتے رہتے ہیں مریض کو اور ہر بار وہ ان سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں؟ تو اس میں برائے مہربانی شرعی کا اثرات ختم کروائے گئے لیکن دوبارہ کوئی سی پلٹ کی چیز آتی ہے تو دیکھیں ہر بلانے والا ہر تعویذ دینے والا یہ غلط ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، اور اس کی پہچان تو اتنی ساری ہم نے کسی حد تک مختلف انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل علاج کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ڈاکٹر بار بار آپ کو بلاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لے جائیے دوبارہ آئیے گا، بعض اوقات دوائی کا جیسے اثر ختم ہوتا ہے تو پھر بیماری عود کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بھی بعض چیزیں ہوتی ہوں۔ تو جو صحیح عامل ہیں، خوف خدا والے عامل ہیں اور خوف خدا کے طرح علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیا کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، ان کی تکلیفیں بلکہ کم کرتے ہیں، تو جو ایسے ہیں تو ایسوں سے اگر آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور وہ آپ کو کسی طرح سے گائیڈ لائن دیتے ہیں تو آپ ان کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر ایک کو ہم منفی طور پر لینے کی کوشش نہیں کریں گے ورنہ بہت تکلیف ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ جو جادو کا جو چلے کا جو بتایا، اور دوسرا یہ بتایا جادو تنگ کر رہا ہے جن وغیرہ جو بھی تھا، تو اگر جنید بھائی بیٹھے ہیں تو پلیز ان دونوں کو آپ ذرا حل ارشاد فرما دیں۔ سوال تھا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کیا کہ کیا جادو کے جو دونوں توڑ بتائے گئے تھے ان دونوں توڑ کے لیے کیا کسی چلے وغیرہ کی ضرورت ہے یا نہیں، کیا یہ ان کے لیے لازمی ہے یا نہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو دونوں توڑ آپ کو بتائے گئے جادو کے،
تو اس میں نہ تو کسی چلے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. اس جادو کے توڑ کے ساتھ جو چیز آپ کے لیے لازم ہے وہ ہے دیکھیں فرائض کی پابندی. یہ جتنے بھی عملیات بیان کیے جاتے ہیں, جتنے بھی اوراد و وظائف اپنے حفاظتی حوالے سے آپ کو بیان کیے جاتے ہیں, اوراد اطاری آپ کو بیان کیے جاتے ہیں, تو اولاً اس میں یہی تاکید ہوتی ہے اور آپ کے لیے یہی لازم ہوتا ہے کہ اولاً فرائض کی پابندی ہو. فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ پھر ان عملیات اور ان اوراد و وظائف پر عمل کیا جائے تو کما حقہ فائدہ حاصل ہوگا. باقی چلے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ہی اس کے لیے کوئی چلہ لازم ہے. جو طریقہ کار آپ کو جادو کے توڑ کا بیان کیا گیا اسی طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہاں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے. الحمدللہ عز و جل ان جادو وغیرہ کی کارڈ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, صحیح, تو کارڈ وغیرہ بھی کروا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کا توڑ ہو جائے گا. وہ پریشان سے بھائی تھے اور بچوں کو جن بھوت مار رہے ہیں, اس طرح کی فریاد نما ان کی کال تھی, پلیز ان کی بھی خیر خواہی کیجیے گا. ان کے لیے یہاں پر میں یہ مدنی مشورہ عرض کرنا چاہوں گا, اور روحانی علاج بھی ہے ان کے لیے. اور یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ مدنی پنصورہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. یہ جن اسلامی بھائی نے کال کی یہ چاہے تو خود اس پر عمل کر لیں. وہ اس طرح کہ آیت الکرسی شریف ایک مرتبہ اور سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جادو کے اور جنات کے اثر سے وہ محفوظ رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں سفید مرغا رکھیں, سفید مرغا رکھیں, لے کر آنا نہیں ہے آپ نے بلکہ اپنے ہی گھر میں رکھنا ہے. اس کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل جنات قریب نہیں آتے اور جنات کی شرارت سے حفاظت رہتی ہے. کتنے عرصے بعد آپ لوگوں کو دینا پڑے گا؟ کوئی حاجت نہیں ہے, اپنے پاس رکھیں. حدیث پاک میں بھی اس کا مفہوم, آپ بولیں کہ بھائی اتنے عرصے تک پالیں پھر آپ ہمیں جمع کرا دیجیے گا. حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں. حدیث پاک کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم کہ سفید مرغ رکھا کرو کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور یہ شیاطین کو اور جنات کو بھی دفع کرتا ہے, دور کرتا ہے. پھر ہمیں دینے کی حاجت نہیں ہے, ہمیں دینا ہے تو یہ اچھی اچھی نیتیں دیں. مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیتیں پیش کریں. جی جی, تو یہ ہمیں مدنی فیسیں چاہیے ہوتی ہیں, لیکن دنیاوی فیسوں سے تعلق نہیں ہے. یہ مدنی فیسیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ حل ہے کہ جو بعض جیسے سوالات آئے تھے کہ کیا اس کے سوا کوئی حل ہے یا نہیں, کہ یہی کریں گے وہی کریں گے. بہت بنیادی حل ہے, وہ ہے دعا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعا تو کریں. کیا بات ہے, حل دینا ہی رب نے, سبحان اللہ. کسی کے ہاتھ میں شفا دینی ہی رب نے. اگر اس نے شفا ہی نہیں دینی تو پھر کوئی شفا نہیں دے سکتا. کسی نے اگر پریشانی دور ہونا مقدر نہیں ہے تو کوئی پریشانی دور کر نہیں سکتا. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی دکھ اپنی پریشانیاں جو کچھ ہیں یہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کریں, استغفار کریں. تمہیں جو مصیبت پہنچتی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ کہنے کے بجائے نہ جانے ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی, ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو ہم پر یہ مصیبت یہ پریشانی آئی ہے, یہ کہیے کہ وہ کون سی غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہوتی, وہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوتا. کیا غیبت گناہ نہیں ہے, چگلی گناہ نہیں ہے, وعدہ خلافی گناہ نہیں ہے, کیا نمازیں قصدن قضا کرنا کیا یہ گناہ نہیں ہے, رمضان کے روزے جان کے قضا کرنا یہ گناہ نہیں ہے, کیا فلمیں دیکھنا گناہ نہیں ہے, گانے بجے سننا گناہ نہیں ہے, کیا ماں باپ کو ستانا گناہ نہیں ہے. آپ ماں باپ کو ستا کر پڑے ہوئے ہیں, ماں باپ کا دل آزاری کر کے پڑے ہوئے ہیں, گھر میں گانے بج رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں اور طرح طرح کی بے حیائی کے کام گھر میں ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا گھر میں کیا رحمت کے فرشتے کی مطلب کہ چھماچم ہوتے ہیں, یا جنات اور اثرات آپ کے گھر میں اور سرکش شیاطین آپ کے گھروں میں ڈیرا ڈالیں گے, کیا چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ مطلب کو کہے کہ میں کیا غلطی کی ہے, ارے بھائی کیا غلطی نہیں کی, آ کر بیٹھے تو صحیح. کیا داڑھی منڈانا گناہ نہیں ہے, بیوی پر ظلم کرنا گناہ نہیں ہے. مطلب کتنا گناہ کے طور پر بیوی پر ظلم جو کیے جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, بالکل گناہ ہوتے ہیں وہ. اولاد کی فرض و واجب کے حوالے سے جو ماں باپ پر فرض ہے واجب ہے کہ اس کے مطابق اگر اولاد کی ہم تربیت نہیں کرتے تو کیا ہم پھنستے نہیں ہیں. ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل گناہ ہوتے ہیں.
پھر ہم کہتے ہیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا, ایسی کون سی غلطی ہو گئی, میں نے ایسا کیا کر دیا ہے. ارے بھائی اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح, فجر میں آنکھ کھلتی نہیں ہے کہتے کہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی. رشوتوں کا لین دین کرتے کہتے کون سی غلطی ہو گئی. سود پر پورا اپنا امپائر کھڑا کیا ہوا آپ کہتے تھے کون سی غلطی ہو گئی. تو جو سود میں, رشوت میں, بددیانتی میں, یتیموں کا مال کھا کر بیٹھے ہیں, بیواؤں کا مال کر بیٹھے ہیں, بہنوں کا ورثہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں میرے سے کون سی غلطی ہو گئی. آپ رشتہ داروں سے بلا اجازت شرعی تعلق توڑ کر بیٹھے ہیں, آپ کیسے